إذا زلزلت الأرض زلزالها جب زمین اپنی شدت سے ہلائی جائے گی، وأخرجت الأرض أثقالها اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی۔ رات کا سناٹا ہے، اچانک زمین زور زور سے کانپنے لگتی ہے۔ پہاڑ دھماکے سے اڑتے ہیں، سمندر بفرے ہوئے شیر کی طرح دہاڑنے لگتے ہیں۔ سورج سیاہ ہو جاتا ہے، چاند پھٹ جاتا ہے، ستارے ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو روندتے ہوئے بھاگ رہے ہیں، مائیں اپنے بچوں کو بھول چکی ہیں، ہر طرف صرف چیخ پکار ہے۔ آج وہ دن ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا، آج حساب کا دن ہے، یعنی قیامت کا دن۔ پیارے دوستو، قیامت کی شروعات ایک خوفناک جھلجھلے سے ہوگی۔ زمین پوری شدت سے کانپے گی، انسان گھبرا کر چیخ اٹھے گا، آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ روئی کی طرح اڑنے لگیں گے، سورج بجھ جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا جھلجھلا بہت بڑی چیز ہے۔ اس دن کی ہیبت ایسی ہوگی کہ حاملہ عورت کا بچہ گر جائے گا، دودھ پلاتی ماں اپنے بچے کو چھوڑ دے گی۔ حضرت اسرافیل اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے، پہلی آواز کے ساتھ ہی کائنات کی ہر چیز تباہ ہو جائے گی، تمام انسان، جن، فرشتے، یہاں تک کہ اسرافیل بھی فنا ہو جائیں گے۔ پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا اور سارے انسان دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے۔ زمین شیشے کی طرح صاف ہوگی، کوئی چیز چھپی نہیں ہوگی، سارے انسانوں کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا۔ کروڑوں اربوں لوگ، ننگے جسم، ننگے پاؤں، آنکھیں نیچی، خوف سے کانپتے ہوئے، نہ سایہ ہوگا، نہ لباس، نہ کھانا۔ سورج سر پر 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا گردن تک، اور کچھ اپنے ہی پسینے میں ڈوب کر مر رہے ہوں گے۔ حدیث میں ہے، لوگ قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن، بغیر ختنہ کے اٹھائے جائیں گے۔ اب شروع ہوگا اصل مرحلہ، حساب کا۔ ہر انسان کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا، نیک لوگوں کو داہنے ہاتھ میں اور گنہگاروں کو بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ کے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جسے اس کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ لوگ چیخیں گے، ہائے افسوس، کاش میں نے اس دن نیکیاں کی ہوتی، کاش میں نے نماز پڑھی ہوتی، کاش میں اللہ سے ڈرتا۔ مگر اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر اعمال کا وزن کیا جائے گا، ایک ترازو لگایا جائے گا، ایک طرف نیکیاں، دوسری طرف برائیاں۔ حدیث میں آتا ہے، قیامت کے دن مومن کی سب سے وزنی چیز اچھی نیت اور اخلاص ہوگی۔ وہ لوگ جن کی نیکیاں بھاری ہوں گی، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور ان کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی جائے گی، اور جن کی برائیاں زیادہ ہوں گی وہ گھبرا جائیں گے، چیخیں گے، مگر کچھ نہ بچے گا۔ پھر سب کو ایک پل سے گزرنا ہوگا، پل صراط، جو دوزخ کے اوپر بنا ہوا ہوگا، تلوار سے بھی باریک، آگ سے بھی تیز۔ نیک لوگ بجلی کی رفتار سے گزر جائیں گے، کچھ لوگ آہستہ، کچھ گھسٹتے ہوئے، اور کچھ نیچے گر پڑیں گے دوزخ میں۔ حدیث ہے، پل صراط پر کانٹے ہوں گے جو گنہگاروں کو نوچ نوچ کر نیچے دوزخ میں گرائیں گے۔ اس دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ کے پیارے اپنی امت پر رو رو کر دعائیں مانگیں گے اور ان کے صدقے بہت سے گنہگار بخش دیے جائیں گے۔ یہی دن ہوگا جب امت کو اپنے نبی کی دعاؤں کی اہمیت کا احساس ہوگا، اور آخرکار اب فیصلہ ہو جائے گا۔ نیک لوگ جنت کی طرف روانہ ہوں گے اور گنہگار، کافر، منافق دوزخ کی طرف دھکیلے جائیں گے۔ دوزخ 7 دروازے، 70,000 لگامیں، ہر لگام پر 70,000 فرشتے، آگ ایسی کہ دنیا کی آگ اس کا 1/7 حصہ ہے۔ جنت نہ ختم ہونے والی خوشبو، دودھ، شہد، شراب طہور کی نہریں، حوریں، جنتی لباس، سونے چاندی کے محل، اللہ کا دیدار، سب سے بڑی نعمت۔ پیارے دوستو، آج ہم مزے میں ہیں، گناہ کر رہے ہیں،
नमाज छोड़ रहे हैं, माँ बाप की नाफरमानी कर रहे हैं, झूठ, धोखा, सूद, जिना, गीबत, सब कुछ। लेकिन याद रखो, एक दिन आएगा जब हमारे सामने हमारा पूरा अमालनामा खोलकर रख दिया जाएगा। क्या हम उस दिन के लिए तैयार हैं? ये दुनिया धोखा है और कयामत हक़्क़ है। अब भी वक्त है तौबा का, नेकी की तरफ लौटने का, क्योंकि कल कोई बहाना नहीं चलेगा। तो दुआ है कि अल्लाह जल्ल जलालहू हमें नेक अमाल करने की तौफीक दे, अपने अहकामात और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों पर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। तो नाजरीन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें और हमारे चैनल शकीर बेस्ट नॉलेज को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि इस तरह की खूबसूरत मालूमात सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।